لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس خوبصورت باوقار جاندار اور شاندار محفل کے بانی محترم و مکرم جناب قادر بخشاد تھہیم اور ان کے فرزند محترم حاجی عبدالعزیز صاحب، محترم محمد رفیق صاحب، محترم محمد ادیب صاحب اور جناب محمد ندیم صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آقا کریم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت بہانہ پیدا کیا ہے، اور میں آپ دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے اور گرم بستر کی لذت بھی آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی اور نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنا آرام کو، نیند کو، کام کاج کو چھوڑ کر یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں تو یہ میرے رب کی طرف سے بخشی ہوئی توفیق کی بات ہے۔ حضرات مکرم، آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت ہیں یہ بھی عجیب لوگ ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی میلاد مناتے ہیں، کوئی دکھ اور غم کی کیفیت ہو تب بھی میلاد مناتے ہیں۔ میں ایک جملے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر خوشی کے موقع پر میلاد منایا جائے تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور غم کے موقع پہ میلاد منایا جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے میلاد کے، سرکار کی ولادت کے حوالے سے فرماتی ہیں، خرج منی نور، مجھ سے تو بس نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کیسا تھا اس کی وضاحت فرماتی ہیں، اضاءت لہ قصور الشام، ایسا نور جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ان کو سیدہ آمینہ نے ملاحظہ فرما لیا۔ حضرات مکرم، آج کل گلی کوچوں میں سکول کالج کھل گئے ہیں، قدم قدم پہ انگلش میڈیم سکولز کا رواج ہے، اور جب آدمی ایسے اداروں میں جائے تو عام طور پر ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور عقل کے پیمانے سے ناپنے لگتا ہے۔ مجھ سے بھی ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ بھی عجیب ہیں، وہ ناقابل یقین باتیں، خود تراشیدہ من گھڑت حدیثیں وہ بیان کر کے لوگوں کے عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھیے، اب یہ میلاد کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں، جناب آقا کریم کی ولادت کے ساتھ نور ظاہر ہوا،
جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے اور سیدہ آمنہ نے ان کو ملاحظہ فرما لیا، یہ بات بھی بھلا کوئی ماننے کی ہے؟ سرکار کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت، اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ روشنی کی تو محض ایک کرن پھوٹی ہوتی ہے، باقی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اور سرکار کی ولادت ہوئی ہے مکہ شہر میں، تو سیدہ آمنہ اپنے حجرے میں ہوں گی، آس پاس مکے کے مکانات ہوں گے، پھر مکہ پہاڑوں میں گھری ہوئی بستی ہے، پھر پہاڑ ہوں گے، اور مکے اور شام کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تو وہ مسافت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ آمنہ نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو ملاحظہ کر لیا ہو؟ اور اگر ماننے کی کوشش کی جائے تو چلیے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ آقا کریم کی ولادت باسعادت کے ساتھ نور ظاہر ہوا ہوگا تو اس نور کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ایسا نور ہوگا جیسے موم بتی یا لالٹین کا ہوتا ہے؟ یا اگر آگے بڑھیں تو کیا ایسا ہوگا جیسے سرچ لائٹ کا ہوتا ہے؟ یا اگر بہت آگے بڑھیں تو کیا ایسا نور ہوگا جیسے رات کا وقت ہو، گھنگور گھٹا ہو، بادل چھائے ہوں اور ان میں بجلی چمکے اور پل بھر کے لیے سارا ماحول بقع نور ہو جائے، ہر طرف روشنی پھیل جائے، ایسا نور ہوگا؟ اور اگر ہم تخیل کی انتہا پہ پہنچے، جس سے آگے ہماری سوچ کے پر جلنے لگیں، ہم سوچ نہ سکیں جس سے آگے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے دوپہر کا وقت ہو اور سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، ہر طرف اجالوں کی حکمرانی ہو اور ہر طرف ساری دنیا روشن ہوئی ہو، بس ایسا نور ہوگا۔ اب اس سے آگے تو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو اگر دوپہر کا وقت ہو اور آپ یہاں بیٹھے ہوں تو کیا آپ کی نگاہ ان قناتوں کے پار جا سکے گی؟ کیا یہاں بیٹھ کے آپ بہاولپور یا چلیے زیادہ دور نہ جائیں، ملتان یا مظفر گڑھ کا مشاہدہ کر سکیں گے؟ نہیں۔ تو سورج آب و تاب کے ساتھ روشن ہو، دوپہر کا وقت ہو، ہر طرف اجالا ہو اور کہیں اندھیرے کی کوئی رمق اور کرن نہ ہو، اور ایسے میں اگر کوئی شخص دیکھے تو ظاہر ہے کہ یہ مادی حجاب، یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ قناتیں، یہ ہماری آنکھوں کو، ہماری نگاہوں کو، ہماری نظروں کو روک لیتی ہیں، اور ہم ایک حد سے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ اب سیدہ آمنہ نے اگر آقا کریم کے نور میں دیکھا بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کے حجرے کی دیواریں ہیں، آس پاس مکانات ہیں، پھر پہاڑ ہیں، پھر مکے اور شام کے درمیان نہ جانے اور کتنے پہاڑ ہوں گے، کتنے ٹیلے ہوں گے، کتنی بستیاں ہوں گی، کتنے جنگل ہوں گے، پھر ہزاروں میل کی مسافت ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، ناقابل یقین بات ہے۔ آپ خامخواہ ایسی باتیں سنا کے لوگوں سے زبردستی سبحان اللہ بھی کہلواتے ہیں اور ان کے عقیدے کی بنیاد بھی رکھتے ہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب واقعی یہ تمام باتیں سن کے ایک عام آدمی کا ایمان اور یقین ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ بات تو کچھ ایسی ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ لیکن میں نے ان صاحب کو بتایا کہ دراصل آپ کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے، آپ کو جو مغالطہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ سورج کی دھوپ میں دیکھنا اور آقا کریم کے نور میں دیکھنا ایک ہی بات ہے۔ آپ نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا۔ ارے اس حدیث پر اگر ایمان ہو تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا میرے آقا کریم کے نور میں دیکھے، کوئی دیکھنے والا میرے آقا کریم کے نور میں دیکھے، تو یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ درخت، یہ در و دیوار، یہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ نہیں بنتے، یہ نقاب ہٹ جاتے ہیں، یہ حجاب اٹھ جاتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، دوریاں بے معنی ہو جاتی ہیں اور ہزاروں میل تک بھی نگاہ کی رسائی ہو جاتی ہے۔ ارے آقا کریم کے نور میں دیکھنے والے کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تو میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور یارو بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیے فرض کریں، اچھا میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، میں نیو یارک اور واشنگٹن کی بات نہیں کرتا، میں لندن اور مانچسٹر کی بات نہیں کرتا، میں سڈنی اور میلبرن کی بات نہیں کرتا، وہ شہر شاید آپ کے دیکھے ہوئے نہ ہوں،
لیکن کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، پنڈی، یہ شہر تو آپ کے دیکھے والے ہیں۔ اگر میں ان شہروں کے بازاروں کی کوئی تصویر آپ کے سامنے رکھوں جن میں ان شہروں کی مشہور عمارتیں نظر نہ آ رہی ہوں، جو ان کی پہچان ہے، جو شناخت ہے، وہ دکھائی نہ دیں، عام بازار ہوں، مزار قائد نظر نہ آئے، مینار پاکستان دکھائی نہ دے، شاہ رخ نے عالم کا مزار اس میں سامنے نہ ہو، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بھی وہ نہ جھلکے، عام بازاروں کی تصویریں ہوں، تو کیا دیکھ کے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون سے شہر کی تصویر ہے؟ نہیں۔ اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ذرا سیرت کی کتابوں کو کھنگالیے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ آمینہ نے کبھی ملک شام کا سفر نہیں کیا۔ تو چلو مان لیا آقا کریم کے نور میں انہوں نے دیکھا تو یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ درخت، یہ رکاوٹیں، یہ در و دیوار، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ نہیں بنے، نقاب ہٹ گئے، حجاب اٹھ گئے، فاصلے بے معنی ہو گئے اور مسافتیں سمٹ گئی اور ان کی نگاہ ملک شام کے محلات تک پہنچ گئی، مان لیا، لیکن پہچانا کیسے کہ یہ ملک شام کے محلات ہیں؟ کیا وہاں قصور شام کا بورڈ لگا ہوا تھا؟ بھئی وہ ایران یا عراق کے محل بھی ہو سکتے تھے، یہ وہ مصر یا چین کے محل بھی ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ملک شام کے محلات کو ملاحظہ کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم کے نور میں اگر کوئی دیکھے تو وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن بھی اس پر منکشف ہو جاتا ہے، اس سے حقیقتیں چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ اگر آقا کریم کے نور میں دیکھنے والے کا عالم یہ ہے تو آقا کریم کی اپنی نگاہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت مصطفیٰ۔ اور یارو یہی سوچ کا سفر ذرا ہم اور آگے بڑھیں ایک حدیث کی روشنی میں، تو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام محو سفر ہیں، ویرانے سے گزر رہے ہیں، ایک خچر پر، ایک جانور پر تشریف فرما ہے، راستے میں وہ جانور ایک جگہ بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں، اپنے صحابیوں، اپنے ہمراہیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں ہیں اور دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے جس کو دیکھ کے یہ جانور ڈر گیا ہے، ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے ناپاک چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ پھر ایک روایت کے مطابق میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے وہ 7 کھجور کے درخت تھے، ان کی ٹہنیاں توڑی، شاخیں توڑی، پتے توڑے اور قبروں پہ ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہرے بھرے ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ حضرات مکرم، اگر کوئی افسر، کوئی منسٹر کسی جیل کے دورے پہ جائے تو وہاں پر اس کی قیدیوں سے ملاقات ہو تو قیدیوں کو دیکھ کر یہ پتہ چل جائے گا یہ قیدی ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن کیا صرف دیکھ کر یہ پتہ چل جائے گا ان کو کس جرم میں کتنی سزا ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب ان کی فائل سٹڈی کی جائے، جب کیس ہسٹری سامنے ہو، تب معلوم ہوگا۔ یارو عذاب قبر کو دیکھ کر جانور ڈر گیا ہے، عذاب قبر کو دیکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن چلے ایک چیز وقوع پذیر ہے، ایک کام ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیا، یہ ایک بہرحال امکان کی صورت میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ ان کو دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلے گا، یہ تو تبھی علم ہوگا جب نامہ اعمال پر بھی نظر ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس جانور پر سرکار جلوہ فگن ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، یارو کچھ آپ کو اندازہ ہے قبر کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے آپ کہیں لو جی کاظمی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا قبر کسے کہتے ہیں، تو ان کو تقریر کرنا کیا آتی ہوگی؟ دیکھیے بھائی، یہاں دنیا میں جو ہم گڑھا کھودتے ہیں، قبر بناتے ہیں، قبرستان میں بھی قبریں بناتے ہیں، اس میں مردوں کو دفناتے ہیں، اپنے عزیزوں کو مٹی دیتے ہیں، جس کو ہم قبر کہتے ہیں یہ صرف قبر کی ایک نشانی ہے، علامت ہے، سمبل ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا عجیب لگ رہی ہوگی، کانوں کو اجنبی لگ رہی ہوگی،
اور جو نئی اجنبی بات ہو وہ دلیل چاہتی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کوئی دلیل پلے ہے کہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں. اگر قبر والا سوالوں کے جواب صحیح دے تو قبر میں دائیں طرف سے رائٹ سائڈ سے سجے پاسے سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اگر وہ قبر والا سوالوں کے جواب غلط دے تو پھر قبر میں لیفٹ سائڈ سے بائیں طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ خوف کا مقام ہے. قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں, اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عقل بھی یہی کہتی ہے امتحان پہلے ہونا چاہیے, نتیجہ بعد میں نکلنا چاہیے. سوال و جواب پہلے ہوں گے, عذاب یا ثواب بعد میں ہوگا. اچھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا, اور اگر ویسے معلوم نہ ہو تو ماشاءاللہ ہم انڈین موویز دیکھ کے ہماری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو قبر میں دفناتے نہیں ہیں بلکہ جلا دیتے ہیں, اور جو ان کی راکھ ہے وہ بھی ندی نالوں میں, گنگا جمنا تو ادھر ہے, باقی جگہوں پہ ندی نالوں میں بہتے پانی میں بہا دیتے ہیں. اب کسی ہندو کی موت ہو گئی, اس کی چتا بنائی, آگ لگا دی اور راکھ کو بہا دیا, اس کو قبر میں تو دفنایا نہیں. تو سوال و جواب تو قبر میں ہوتے ہیں نا. تو جب اس کو قبر میں نہیں دفنایا تو سوال و جواب بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اگر نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر تو بڑا آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا. جس بندے کے بارے میں بھی خیال ہو کہ اس سے قبر میں اچھا سلوک نہیں ہوگا, اسے قبر میں گاڑنا ہی نہیں چاہیے, اس کی بھی چتا بنا دینی چاہیے. جو ہوگا قیامت میں دیکھا جائے گا, اس وقت تک تو جان چھوٹتی ہے. کوئی بحری جہاز سمندر میں جا رہا ہو, کسی حادثے کا شکار ہوا, غرق آب ہو گیا, اس کے مسافر بھی وہاں پانی میں ڈوب کر لقمہ اجل بن گئے. اب سمندر میں ان کو قبر تو نہیں ملی, انہیں تو مچھلیاں کھا گئیں. اب فرشتے سوال و جواب کہاں کریں گے؟ کیا مچھلیوں کے پیٹ میں جائیں گے؟ اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے کھایا ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے, کس کے پیٹ میں کس سے سوال کریں؟ یارو چاہے کوئی ہندو ہو, چاہے کوئی جس کی میت کو جلا دیا گیا, اور چاہے کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے, قبر کسی کو نہیں ملی, لیکن سوال و جواب تو ہر ایک سے ہوں گے. لیکن کیسے ہوں گے, کہاں ہوں گے؟ قبر میں تو دفنایا نہیں. بھئی یہ دنیا میں جو گڑھا ہوتا ہے وہ قبر تو اس کو نہیں ملی, لیکن اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے, وہاں تو ہر ایک پہنچتا ہے, سوال و جواب وہیں پہ ہوتے ہیں. اچھا ابھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو چلیے ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں اس کو. ابھی میں نے بتایا کہ اگر قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں دائیں یا بائیں طرف سے جنت یا جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دیکھیے, آپ بیٹھے ہیں تو ایک کی لیفٹ سائڈ بائیں طرف کھبا پاسا دوسرے کے سجے پاسے سے ملا ہوا ہے, ایسے ہی بیٹھے ہیں نا. جب آپ اس طرح بیٹھے ہوں گے ترتیب میں تو ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے جڑی ہوئی ہوگی. یہی انداز قبرستان میں قبروں کا بھی ہوتا ہے. جو قبریں بنی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ, مثلا یہ دو قبریں ہیں. اب یہ قبر جس طرح میری لیفٹ اور رائٹ سائڈ ہے, میں اسی کا حساب کرتے ہوئے کہتا ہوں یہ قبر ہے, اس کی رائٹ سائڈ یہ ہے, یہ قبر ہے, اس کی لیفٹ سائڈ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. فرض کیجئے اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے, اس کے رائٹ سائڈ سے اس طرف سے جنت کی کھڑکی کھل گئی. اس قبر والے نے سوالوں کے جواب غلط دیے, اس کی لیفٹ سائڈ سے بائیں طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی. اب یہ دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں, تو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہیں کہ دو قبروں کے درمیان سما گئی ہیں؟ کیا اتنی چھوٹی ہیں جنت اور دوزخ؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے جنت اور دوزخ اتنی بڑی ہیں کہ یہ ساری دنیا وہ ان میں ڈال دی جائے تو پتہ بھی نہ چلے کہاں گئی. تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, اس کی بائیں طرف سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. یہ اس طرح ہوا کہ یہ دنیا میں جو قبریں ہیں یہ تو صرف علامت ہے, نشانیاں ہیں, اصل میں قبر تو عالم برزخ میں ہوتی ہے.
اب بھی اگر مگر کی گنجائش ہو تو چلیے آقا کریم حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، ان دو حالوں میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، کبھی بارشیں زیادہ ہو جائیں، کبھی سیلاب آ جائے، کبھی زلزلہ آ جائے، یا ویسے ہی قبریں بہت پرانی ہو جائیں، بہت پوسیدہ ہو جائیں تو کبھی دہل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ قبرستان کے اندر آپ نے بھی شاید یہ عالم دیکھا ہو، بعض اوقات تو مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر بعد میں کسی صاحب خیال کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کچھ مرمت وغیرہ کرا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کچھ قبریں کھلی ہوئی دیکھی ہوں، کبھی کسی قبر میں آپ کو جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر آئی؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کی کیفیت دکھائی دی؟ کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی خوبصورت باغ، کوئی منظر، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ نہیں۔ ظاہر ہے اگر نظر آئی ہوتی تو آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے، وہیں چھلانگ لگا دی ہوتی۔ یارو میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، لیکن ہمیں کبھی کسی قبر میں جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ اس لیے یارو کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں اس دنیا میں، اور قبر ہوتی ہے عالم برزخ میں، تو ہم یہاں اس دنیا میں اس کا مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب جب آپ سمجھ گئے کہ قبر اصل میں عالم برزخ میں ہوتی ہے، تو اب غور کیجئے میرے آقا کریم جس جانور پر تشریف فرما ہے وہ جانور عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، تو یہ مت سوچنا کہ اس جانور کی نگاہ زمین کے 4-6 فٹ نیچے تک پہنچ گئی اور وہاں پر اس نے قبر میں عذاب دیکھ لیا۔ ارے نہیں، جس جانور پر سرکار بیٹھے ہیں اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ جس جانور پر سرکار تشریف فرما ہے اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ جاتی ہے، تو جو شہزادے میرے آقا کریم کے کندھوں پر بیٹھتے ہوں گے ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ اور پھر میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مکرم، ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے، جب روئے زمین پر تشریف فرما تھے، جب چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس وقت بھی تو دنیا میں جو لوگ تھے چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو تو جس کا وقت آتا ہوگا دنیا سے رخصت تو ہوتا ہوگا نا۔ تو مسلمان وہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کافر ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، قبر میں پہنچ رہے ہیں۔ اب ان سے قبر میں آقا کریم حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوتے ہوں گے۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں اور آپ کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں قبر میں، اور ابھی میں نے عرض کیا کہ قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ تو یارو جب میرے آقا کریم اس عالم دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے، تو آج اگر میرے آقا کریم عالم برزخ میں تشریف فرما ہے تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ! یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم تحت ہے، یہ عالم فوق ہے، یہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق ہے، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری، یہ عالموں کی تقسیم یارو تمہارے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم سب کے نبی کو رب کائنات نے تمام عالموں اور تمام جہانوں کے لیے رسول رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب وہ العالمین کے لیے رسول رحمت ہے تو کسی بھی عالم سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی عالم میں ہو،
دوسرے عالم سے دور نہیں ہیں۔ اب یہاں پر پہنچ کر شاید حضور غوث پاک کی اس کرامت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے کہ آپ محو خطاب ہیں، اور اس دوران کوئی شخص وہ سو گیا ہے اور آپ اس کے سامنے دس بستہ کھڑے ہیں، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو واپس آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ خواب میں اس کو آقا کریم کا دیدار ہو رہا تھا، وہ خواب میں دیدار کر رہا تھا، حضور غوث پاک جاگتے میں زیارت کر رہے تھے۔ یہ بے شک حضور غوث پاک کا اعزاز ہے، یہ ان کی کرامت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات بھی تو سوچو نا، دیکھ بھی تو اس ہستی کو رہے ہیں جس کے لیے خواب اور بیداری کے عالموں کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث پر تھوڑی سی گفتگو اور ہے، وہ بھی کرتے چلیں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے پتے توڑے کھجوروں کے، ٹہنیاں شاخیں توڑی، قبروں پہ ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہرے بھرے ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اچھا، یہ کھجور کے پتے کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی غوث قطب ابدال ہیں، کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یارو پتے ہی تو ہیں۔ اگر ان کھجور کے پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو اے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے سرکار کے غلاموں، کیا تمہاری قرآن خوانی سے حمد و تسبیح سے قبر والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن یہاں پر ایک اور سوال ہے، ایک اور نازک مرحلہ ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ پتے سرسبز ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ پتے خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ قرآن کی گواہی تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح میں ہمہ وقت مشغول ہے، چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ کر رہی۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے تو یہ پتے سوکھ جائیں، خشک ہو جائیں، حمد و تسبیح تو پھر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے حمد و تسبیح کرنے والے جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھئی قبروں کے اوپر پتھر اور مٹی بھی تو ہوتی ہے نا، اور منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ وہ بھی پتھر مٹی، وہ بھی حمد و تسبیح کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ کرتے ہیں، لیکن ان کی حمد و تسبیح سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ان کو اپنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ان کے مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا قرب الہی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں؟ کیا درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے، حمد و تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن حاصل حصول تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر اگر علماء غور فرمائیں تو میں نے ایک مشکل سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ چلیں باقی کافروں کی بات چھوڑ دیجئے، ابو جہل کے بارے میں تو کوئی شک شبہ نہیں۔ اب ابو جہل جہنم میں ڈالا جائے گا، اب یہ بتائیے اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، ناخن ہے، کھال ہے، بال ہے، یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ کرتے تو ہوں گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، وہ بھی کرتے ہوں گے۔ پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا تو اللہ کی حمد و تسبیح کرنے والوں کو یہ صلہ مل رہا ہے، جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یارو بڑا سیدھا سادہ جواب ملا ہے کہ ہر ایک کی حمد و تسبیح ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب ہو۔ وہ تو وہی اجر و حمد و تسبیح ہوتی ہے جس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، جو شعوری طور پر کی جاتی ہے۔ جو اضطراری طور پر کی جاتی ہے اس پر کچھ نہیں ہے۔ تو حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو یہ بھی خیال رکھیں کہ آئندہ اگر کوئی شخص خواہ مخواہ آپ سے
الجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جی آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ حمد و تسبیح کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے بہانے ہیں، مولویوں کے چکر ہیں، خواہ مخواہ آپ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھ جایا کریں کہ وہ آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا، وہ صرف اپنی قسم بتا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور یہاں پر میں ایک خطابی دلیل بھی پیش کرتا چلوں۔ اچھا، خطابی دلیل ہوتی کیا ہے؟ ایک عام آدمی کو شاید معلوم نہ ہو۔ خطابی دلیل اس کو کہتے ہیں جس کا علم کی دنیا میں تو وزن نہ ہو لیکن مخالف کو چپ کرانے کے لیے کافی ہو۔ حضرات مکرم، آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پتے جب تک تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جب یہ پتے سوکھ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، پھر ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یارو، یہاں پر ممکن ہے کہ یہ اشارہ ہمیں مل رہا ہو کہ خشک مولویوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ معاف کیجئے، گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے۔ تو اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت طلب کروں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور غزالی زبان، حضور صاحبزادہ والا شان۔ چلیے کوشش کرتے ہیں 1 گھنٹہ پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے سورہ والضحیٰ کی ابتدا سے آپ کے سامنے تلاوت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی۔ ارباب عقل و دانش، فہم و فراست کے حامل، عقل والے، وہ پریشان ہوئے۔ رب کائنات چڑھتے ہوئے دن کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ بھئی وہ تو دن اور رات کا خالق ہے۔ اچھا، کوئی انوکھی چیز ہو، نرالی چیز ہو، عجیب چیز ہو، حیرت انگیز چیز ہو، اس کی قسم رب کائنات ارشاد فرمائے، پھر بھی پلے بات پڑتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دن تو روز چڑھتا ہے، اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ کون سی نرالی بات ہے؟ روز دن چڑھتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے چڑھتے ہوئے دن کی قسم۔ بات کچھ پلے پڑی نہیں، سمجھ میں آئی نہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ جب عقل والے تھک ہار گئے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ہار مان لی، تو عشق والے آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں، یہاں پر والضحیٰ سے مراد دراصل آقا کریم کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، رسالت، خلافت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالی زمان۔ اچھا، عقل والے آسانی سے ہار مانتے نہیں نا۔ وہ عقل ان کو کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں، وہ پنگا لینے پہ مجبور کرتی رہتی ہے۔ کہنے لگے کہ بھئی آپ عجیب بات کرتے ہیں، اگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے اقدس کی قسم ارشاد فرمانا تھی تو فرما دیتا ہے، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے حسن و جمال کی قسم، تیرے لب و رخسار کی قسم، تیرے نقش و نگار کی قسم، تیرے خد و خال کی قسم۔ لیکن نہیں، وہ تو فرما رہا ہے اے چڑھتے ہوئے دن کی قسم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آقا کریم کا چہرہ ہے، تو سرکار کے چہرے میں اور چڑھتے ہوئے دن میں پھر کوئی قدر مشترک ہونی چاہیے، کوئی وجہ تشبیہ ہونی چاہیے، کوئی مماثلت ہونی چاہیے، کوئی مشابہت ہونی چاہیے، کوئی ریزمبلنس ہونی چاہیے۔ اسی طرح کوئی کہہ دے کہ نہیں جناب اس سے مراد میرا چہرہ ہے، تمہارا چہرہ ہے، کہنے کو کیا ہے، زبان ہی ہلانی پڑتی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ اس سے مراد آقا کریم کا چہرہ ہے؟ حضرات مکرم، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ دیکھیے، آپ میرا خیال ہے یہیں دیہات میں رہتے ہوں گے۔ فرض کیجئے کہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد سے کوئی بندہ، آپ کا دوست، آپ کو ڈھونڈتا ڈھانڈتا یہاں دیہات میں آپ کے پاس پہنچا۔ گرمیوں کا موسم تھا، سارا دن اس نے دھوپ میں لو کے تھپیڑے کھائے، پسینے میں نہایا، اور پھر کسی طرح آپ تک پہنچا۔ تو خیر، اب
گرمی کے موسم میں ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ بھی خوب ہوتی ہے اور دیہات میں تو بہت ہی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے اس میزبان کی جو بھی مہمان کی جو بھی میزبانی کر سکے آپ نے کی، آپ نے جناب چھڑکاؤ کیا، وہ بستر لگایا، اس کی جو خاطر تواضع آپ نے کرنی تھی وہ کی، وہ جناب کھا پی کے جب شام اتری ہے تو وہ تھکا ہارا دن بھر کا تھا اور لیٹ کی اور سو گیا، ٹھنڈی ہوا نے لوریاں دی، اس کو ویسی نیند آ گئی۔ رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو اب شہر والے تو کھلے آسمان کے نیچے سونے کے عادی نہیں رہے، پہلے تو آسمان دیکھ کے ڈر گیا میں کہاں ہوں، پھر یاد آیا کہ نہیں دیہات میں اپنے دوست کے گھر آیا، وہ کوئی فکر کی بات نہیں، تو آرام سے سونا چاہتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو اس کو لگا جیسے کوئی جن بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ دیہات میں جنوں کے قصے ویسے بھی بہت مشہور ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا زیادہ تر تعارف خواتین سے ہوتا ہے، مردوں سے زیادہ پالا نہیں پڑتا ہوں۔ اب جناب وہ بہت ہی سخت ڈر گیا، گھبرا گیا، یہ جن بیٹھا ہے یہاں پہ میرا کیا بنے گا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لے کے اٹھنا چاہتا ہے، وہاں نظر پڑی تو اسے لگا جیسے بھوتوں کا پورا قبیلہ موجود ہے۔ اب تو جناب سانسیں رکنے لگی، نبضیں ڈوبنے لگی، کروں تو کیا کروں، سوچا یار جلدی سے جاتا ہوں اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کہ خود اندر آرام سے سو رہے اور مجھے یہاں بھوتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، یہ کیا مذاق ہے۔ اب دوست کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا اس کی چھت کے اوپر کوئی چڑیل کھڑی ہے، پر پھیلائے ہوئے اڑنے کے لیے تیار۔ لیجئے رہی صحیح کسر پوری ہو گئی۔ اب وہ بند چاقو کی طرح بستر پہ پڑا تھر تھر کانپ رہا ہے اور کسی طرح وقت کو دھکا دیتا ہے۔ جناب اللہ اللہ کر کے رات کی گھڑیاں بیتتی ہیں، اندھیرے کی چادر پھٹتی ہے، شہنشاہ خاور کی سواری آتی ہے، سورج مکھڑا دکھلاتا ہے، روشنی پھیلتی ہے۔ ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس کو جن سمجھ رہا تھا وہ ایک جھاڑی ہے، اور جس کو بھوتوں کا قبیلہ خیال کر رہا تھا وہ 2 ڈنگر گائے بھینسیں بیٹھی تھی، اور دوست کے گھر کی چھت پر وہ کپڑے پھیلائے ہوئے تھے سوکھنے کے لیے، یہ سمجھا کوئی چڑیل کھڑی ہے اڑنے کے لیے تیار۔ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں اس کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنی ہوئی تھی، جنہوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، سانس لینا دوبھر کر دیا تھا، جب دن چڑھا تو ان کی حقیقت کھل گئی۔ پتا چلا کہ دن چڑھتا ہے تو غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، مغالطے ختم ہو جاتے ہیں، حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں، اور جو اصل چیز ہے وہ اجاگر ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے بھی گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب تیرے آنے سے پہلے یہ دنیا تو ظلمت کدہ تھی نا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے محبوب تیرے آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، بتوں کو پوچھتے تھے اور کہتے تھے نہیں ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اے محبوب ان کو حق و باطل میں امتیاز نہیں ہوتا تھا، صحیح اور غلط کا شعور نہیں تھا، ان کو ایمان اور کفر میں تمیز نہیں تھی۔ اے محبوب ان کو حق و باطل میں التباس ہو جاتا تھا، ایمان و کفر میں دھوکہ ہو جاتا تھا، لیکن اب جب تو آیا ہے تو اب دھوکوں اور غلط فہمیوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اب حقیقتیں نکھر کر سامنے آ گئی ہیں۔ اب کوئی دیکھتے ہوئے مکھی نگلنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ ایمان اور کفر میں کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا، توحید اور شرک میں کسی کو التباس نہیں ہوتا۔ عقل والے آرام سے ہار نہیں مانتے نا، کہنے کہ اچھا آقا کریم حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اب دن چڑھا ہے، تو آقا کریم سے پہلے بھی تو انبیاء کرام تشریف لائے تھے، تو ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ تو معاذ اللہ پھر انبیاء کی شان میں توہین کے مترادف ہو گیا کہ دن چڑھائے سرکار کے آنے سے، باقی انبیاء کا آنا بس پھر اکارت گیا، بیگار گیا معاذ اللہ۔ چلیے اس بات کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اس وقت۔ دیکھیے آپ نے محفل سے جانی تھی، رات کا وقت تھا، تو آپ کو یہاں روشنی چاہیے تھی نا، تو آپ نے جناب یہ سیور لائٹس لگائیں، یہ سرچ لائٹ بھی لگائی، روشنی کا اہتمام کیا۔ اب یہ روشنی کا اہتمام ہو گیا، محفل سج گئی نا، کوئی کسر کمی تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن کیا دن نکل آیا ہے؟ نہیں۔ تھوڑی سی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے وقت کو دھکا دینے کے لیے، کام چلانے کے لیے آپ نے روشنی کا انتظام کر لیا ہے، لیکن یہ روشنی تھوڑی دیر کے لیے ہے اور تھوڑے سے علاقے کے لیے ہے، اور تھوڑی علاقے کے لیے ہے، یہاں پر
دین نہیں نکلا ہے بلکہ آپ نے صرف اپنا کام چلایا ہے۔ یارو پہلے انبیاء آئے ہیں، ہادی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، بے شک انہوں نے ہدایت دی ہے، لوگوں کو راستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے، رب کا پیغام ان تک پہنچایا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے آئے ہیں، مخصوص زمانے کے لیے آئے ہیں، مخصوص قوم کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس علاقے میں اس قوم کے لوگوں کے لیے انہوں نے روشنیاں بکھیری ہیں، اجالے بانٹے ہیں، ہدایت دی ہے، لیکن دن تو تبھی چڑھے گا نا جب آفتاب نبوت جلوہ فکر عقل والے کہنے لگے اچھا جی چلیے آپ کی بات مان لی، ٹھیک ہو گیا، لیکن اب جب آقا کریم تشریف لے آئے تو اب تو دن نکل آیا نا، تو اب تو پھر کفر ختم ہو گیا ہوگا، شرک مٹ گیا ہوگا، بدعقیدگی ناپید ہو گئی ہوگی، لیکن اگر گمراہی آج بھی ہو، کفر آج بھی ہو، شرک آج بھی ہو، دلالت آج بھی ہو، تو پھر دن تو چڑھ گیا لیکن فائدہ کیا ہوا؟ حضرات مکرم، میں اس بات کا جواب دو حصوں میں دوں۔ دیکھیے دوپہر کا وقت ہو، سورج چمک رہا ہو آپ کے ساتھ، ہر طرف روشنی ہو، لیکن آپ کسی تہخانے میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ روشنی کی کرن نہ پہنچے تو سورج کا قصور ہے؟ آپ نے روشنیوں سے رشتہ توڑ لیا ہے اور اندھیروں سے سمجھوتا کر لیا ہے اور ان سے مفاہمت کر لیا ہے، اندھیروں کے دامن میں پناہ لی ہے، تو پھر سورج تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تو آپ کا نصیب ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا انتخاب ہے۔ یا اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے، دیکھیے آپ حضرات تشریف فرما ہے، اگرچہ خاصی تیز روشنی ہے، لیکن آپ نے جو گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان میں کچھ دھوکہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے میں نے کس رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے؟ کالا ہے؟ نہیں کالا نہیں ہے، نیلا ہے۔ مغالطہ ہو رہا ہے نا، حالانکہ بہت روشنی ہے، ہو سکتا ہے جو ڈارک گرے کلر ہو، گہرا سرمئی رنگ ہو، میں اس کو کالا سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو گہرا جامنی ہو میں اس کو گہرا سرخ سمجھوں، مغالطہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر سورج نکل آئے، دھوپ میں ہم بیٹھے ہوں، کیا پھر بھی مغالطہ ہوگا؟ پھر تو مغالطہ نہیں ہوگا۔ اچھا چلیے، میرا خیال ہے یہ جو بچہ سامنے بیٹھا ہے اس نے تو کالے رنگ کی ویسکوٹی پہنی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ جب سورج چڑھ آئے، دن نکل آئے، دوپہر کا وقت ہو، تو کیا یہ ویسکوٹ سفید ہو جائے گی؟ رہے گی تو کالی۔ پتہ یہ چلا کہ سورج کا کام رنگ بدلنا نہیں ہے بلکہ رنگوں کو اجاگر کرنا ہے۔ جو کفر ہے وہ کفر ہی ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہی ہے، جو دلالت ہے وہ دلالت ہی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ گمراہی ہی ہے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو ایمان ہے وہ ایمان ہے۔ تو آقا کریم کے آنے کے بعد اب مغالطہ نہیں ہوگا کہ ایمان اور کفر میں، حق و باطل میں، صحیح اور غلط میں، اب غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب وہ سورج نکل آیا ہے، دن چڑھایا ہے، اب جو چیز ہے وہ سامنے ہے، اب یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، میں اگر واللیل کی طرف آگے بڑھا تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں چاہ رہا ہوں کہ بس ایک آدھ نصیحت کر کے، کیونکہ بات جو پلے پڑے سمجھ میں آئے، اور نصیحت تو خاص طور پر کیونکہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہو گیا ہے ماشاءاللہ، بڑی لمبی چوڑی تقریریں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد لوگ کان جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے، ان سے پوچھا ہاں بھائی تقریر سنی؟ ہاں جی سنی، کیسی تھی؟ یہ بڑی اچھی تقریر تھی۔ ہاں کیا کہا؟ یہ تو یاد نہیں کیا کہا، تقریر بڑی اچھی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ نصیحت، کوئی پیغام لے کے بھی جائیں نا اپنے ساتھ۔ ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ یہ وہ قادر بخش صاحب اور ان کے بچے یہ کئی سال سے محفل، سالانہ محفل سجاتے ہیں، چھٹی محفل ہے الحمدللہ۔ تو یہ رب کائنات کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے، یہ محافل میلاد، یہ جشن، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ جھنڈے جھنڈیاں، یہ لنگر، یہ درود و سلام کے زمزمے، یہ یا رسول اللہ کی گونج،
یہ سب آقا کریم حضور علیہ السلام سے محبت کی نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ نشانیاں ہیں نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، محبت کی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا جی ذرا میرے ڈرائیور کو بلا لائیں، آپ نے کہا جی کیسے پہچانیں گے ہم؟ میں نے کہا بھائی اس کو بڑا شوق ہے مونچھیں پالنے کا، یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ بڑا سا پگڑ ہوگا، کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوگا، گاڑی کے قریب کھڑا ہوگا، ذرا بلا لائیے۔ آپ گئے، آپ دیکھتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، تلاش کرتے رہے، مجھے آ کے بتایا کہ جی ڈرائیور تو آپ کا کہیں نہیں۔ میں حیران پریشان، یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اچھا میں خود دیکھتا ہوں۔ میں نے جا کے دیکھا تو وہ تو گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، میں بلا لایا۔ چکر یہ چل گیا تھا کہ یہاں آ کے اس نے کوئی الٹی سیدھی ایسی چیز کھا لی تھی جس کی وجہ سے اسے کوئی شدید قسم کی الرجی ہو گئی تھی۔ اس کو اپنے دل پہ پتھر کی سل رکھ کے مجبوراً مونچھوں کی قربانی دینی پڑی تھی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی تھی۔ ادھر کہیں اس کو گرمی لگ رہی تھی، پگڑ اور کوٹ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ آپ مونچھیں، پگڑ اور کوٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملا نہیں۔ میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔ یارو نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ محافل میلاد، یہ لنگر، یہ درود و سلام، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایثار اور قربانی کے لیے تیار کرتا ہے۔ محبوب راضی ہو جائے۔ کوئی آ کے کہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے تم چل رہے ہو، بڑا پیسہ خرچ ہوگا۔ پیسے کی کیا اوقات ہے، محبوب راضی ہو جائے۔ زمین جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، کوئی بات نہیں، محبوب راضی ہو جائے۔ عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ کوئی بات نہیں، محبوب راضی ہو جائے۔ یارو انسانیت کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ محبوب کو پانے کے لیے تاج و تخت کو بھی ٹھکرایا گیا ہے۔ حضرات مکرم، ہم آقا کریم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اب ان کو ہمیں راضی کرنا ہے، یہ محبت کی حقیقت ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ لوگوں سے ہمیں معلوم ہے نا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو سرکار راضی ہوں گے اور چھوڑیں گے تو ناراض ہوں گے۔ اگر ہم حلال پر گزارا کریں گے تو آقا کریم راضی ہوں گے اور حرام کھائیں گے تو سرکار ناراض ہوں گے۔ اگر ہم شریعت کی پاسداری کریں گے تو سرکار راضی ہوں گے اور شریعت کو پامال کریں گے تو سرکار ناراض ہوں گے۔ لیکن کیا ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہیں؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حلال حرام کا خیال کیا کرو۔ بڑی بے نیازی سے ماشاءاللہ عشاق کے رسول فرماتے ہیں نہیں جی ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں کیا فکر ہے، سرکار شافع محشر ہیں، سرکار بخشوا دیں گے۔ یہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بے شک میرے آقا کریم شافع محشر ہیں، میں مانتا ہوں۔ جن کو اپنے زہد و تقوی پر ناز ہو، جن کو اپنی عبادت پر غرور ہو، جن کو اپنی پارسائی پہ فخر ہو، وہ نہ مانے، ان کی مرضی۔ لیکن ہم گناہگاروں کے لیے تو بخشش کا سامان ہے تو آقا کریم کی شفاعت ہی ہے۔ لیکن یارو اگر شفاعت کا مفہوم یہی ہے کہ پھر ہمیں نمازیں نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، زکوٰۃ نہیں دینی، حلال حرام کا خیال نہیں کرنا، شریعت کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھنا، بس ہمیں نعرے لگانے ہیں، صرف میلاد منانے ہیں، تو ہم معاف کیجئے پھر تو یہ شریعت مذاق بن کے رہ جائے گی، ہمارا دین مذاق بن کے رہ جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آقا کریم حضور علیہ السلام شافع محشر ہیں، گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے نا۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لغزش ہو گئی ہے، پھر نادم ہے، شرمندہ ہے، اپنے کیے پر اس کو خدا کا خوف محسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے اشک ندامت ٹپکتے ہیں، پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ آتا ہے اور وہ
رب کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور آقا کریم کی شفاعت کا طلبگار ہوتا ہے اور سچے دل سے آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف گناہگار ہے، میرے آقا کریم اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی گناہ تو کرتا ہے لیکن اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے آنکھوں سے اشک ندامت نہیں بہتے، گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں پہ اصرار کرتا ہے بلکہ ان کے لیے جواز اور بہانے بنا رہا ہوتا ہے، یارو وہ صرف گناہگار نہیں ہے، وہ تو اللہ کا باغی ہے، وہ سرکش ہے۔ آقا کریم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے باغیوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو اب کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کے خواستگار ہوتے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آقا کریم شافع محشر ہیں، وہ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی خطاؤں پر گناہوں پر نادم ہونا بھی چھوڑ دیا ہے تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن بظاہر پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ تو حضرات مکرم محافل میلاد تو سجائیں، لنگر تو چلائیں، یا رسول اللہ کے نعرے تو لگائیں، درود و سلام کے زمزمے تو بہائیں، لیکن سرکار کو راضی کرنے کے لیے نیند کی قربانی بھی نہ دے سکیں نماز پڑھنے کے لیے، حلال حرام کا خیال بھی نہ کر سکیں، تو پھر نشانیاں تو ہیں، حقیقت تو نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو یہ دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی ینگسٹر کو، کسی نوجوان کو کوئی خاص سمارٹ فون چاہیے، سمارٹ فون آج کل بہت انووگ ہیں، فیشن میں ہیں، اس کو کوئی خاص سمارٹ فون چاہیے، اس نے پیسے جمع کیے، کچھ قرض ادھار اٹھائے، کوئی کمیٹی ڈالی، پیسے جمع ہوئے، گیا دکاندار کے پاس، ہاں جی فلاں سمارٹ فون ہے، ہاں جی مل جائے گا، کتنے کا ہے؟ اس نے پیسے بتائے، اب آپ نے ذرا بارگیننگ کی، مول تول کیا، بھاؤ تاؤ کیا، جب ریٹ طے کر لیا، اس نے کہا بھائی مجھے ڈبہ پیک چاہیے، اس نے کہا جی ڈبہ پیک مل جائے گا، اچھا بھی منگاؤ دکھاؤ، اس نے گودام سے ڈبہ پیک منگوایا، آپ نے دیکھا ریپر چڑھا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، وہ جناب میک ماڈل اس ڈبے پر پرنٹڈ ہے، اور جناب جو نشانیاں آپ نے سنی ہیں وہ سب وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کی تسلی ہو گئی، آپ نے پیسے دیے، آپ نے کہا کہ بھئی میں یہ ڈبہ جا کے گھر کھولوں گا، دوستوں کو بلاؤں گا، ذرا ہلہ گلا کریں گے، شور شرابہ کریں گے، ہنگامہ کریں گے، خوشی منائیں گے۔ اور ڈبہ لے کے آپ گھر پہنچے، دوستوں کو فون کر کے بلایا کہ جناب میں اپنا پسندیدہ سمارٹ فون لے کے آیا ہوں، دوست بھی اکٹھے ہو گئے، اب جناب آپ نے وہ سیل توڑی ہے، ریپر اتارا ہے، ڈبہ کھولا ہے، تو اندر دیکھا کہ جو سمارٹ فون چاہیے تھا اس کی جگہ کوئی گھسا پٹا پرانا سا فون اس میں پڑا ہے۔ اب غصہ آئے گا، پہلے تو دل بیٹھ جائے گا، پھر دوستوں کو تیار کریں گے، آستینے چڑھائیں گے، دھاوا بولیں گے، وہاں پہ جناب گریبان جا کے پکڑیں گے دکاندار کا، حرام کے پیسے ہیں، چل ابھی تھانے تجھے مزہ چکھاتے ہیں ورنہ پیسے نکال ہمارے، یہی کچھ کریں گے نا۔ یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ ریپر چڑھا ہوا تھا، سیل لگی ہوئی تھی، جناب وہ ڈبے پر وہ سب میک ماڈل سب پرنٹڈ تھا، تمام نشانیاں موجود تھیں، لیکن اندر حقیقت نہیں تھی نا، تو دھوکہ ہوا نا۔ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے۔ محافل میلاد بھی ہوں، جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، لنگر بھی ہوں، درود و سلام بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن سرکار کو راضی کرنے کے لیے قربانی اور ایثار کا خیال نہ ہو تو پھر نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ دھوکہ دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو؟ اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو دے رہے ہو، اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے کوئی دوسرا اس پہ کیا اعتبار کرے گا؟ اس لیے میلاد منانے والوں نماز بھی پڑھا کرو، درود و سلام کے زمزمے بہانے والوں حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو، آقا کریم کی غلامی پہ ناز کرنے والوں شریعت کی پاسداری بھی کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ نشانیاں ہیں تو حقیقت کے بغیر نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے اس محفل کے جو بانی ہیں محترم قادر بخش صاحب اور ان کے صاحبزادگان، ان سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما، اور یہ دیوانے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی رونق بڑھائی ہے اور اس میں شرکت کی ہے، ان کی حاضری کو بھی مقبول و منظور فرما، اور ان کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا اور خوشیوں کی آماجگاہ بنا۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی دے دے، کھلا کشادہ رزق دے دے، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش کرا دے، قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، خوش نصیب زندگی والے فرزند عطا فرما، جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں دکھا اور اولاد کے دکھ سے بچا میرے مولا، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا میرے مولا، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت دے، برائیوں سے نفرت دے، سب دل کی گہرائی سے دعا کریں مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرما، جو سرحدوں پر کشیدگی ہے مولا اپنے کرم سے اس سے محفوظ فرما، ہمیں انڈیا سے جو ہمارا دشمن ہے مولا اس کے شر سے بچا، اور اگر جنگ کی نوبت آئے تو ہمیں اس پر فتح و غلبہ عطا فرما، اور میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام دشمنوں سے مکمل نجات عطا فرما، اور میرے مولا اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے اور نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے، اور میرے مولا کشمیر اور فلسطین پر آزادی کا سورج طلوع فرما اور ان کی قربانیوں کو رائے گاہ جانے سے بچا لے مولا، تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا، صرف اپنی شان رحمت کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔